نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست میں قربانی کے جو جانور ہیں، جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں، ان کا ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھینس کی قربانی ہے اس کے جواز کے حوالے سے جو دلائل ہیں اس کو بیان کرتا ہوں۔ جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں ان میں ہے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ، اور ان میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ اور اس بات کی جو دلیل ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 8 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، جس کا ترجمہ یہ ہے 8 ازواج، یہ 8 جانور ہیں، من الضأن اثنين، 2 بھیڑوں میں سے یعنی نر اور مادہ، ومن المعز اثنين، 2 بکریوں میں سے اور اسی طرح یعنی نر اور مادہ، ومن الابل اثنين، اور 2 اونٹوں میں سے، ومن البقر اثنين، اور 2 گایوں میں سے۔ اور قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ گائے کی قسم پر جو دلائل ہیں ان میں سب سے پہلا ہے اجماع امت۔ کتاب الاجماع میں ابن منذر میں ذکر ہے اس بات کا، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ جو ائمہ حضرات ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ اور جو دوسری دلیل ہے وہ ہے لغت سے، الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ اور بھینس کی قربانی کے جو جواز پر تیسری دلیل ہے وہ ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول، متوفہ 110 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ الجاموس بمنزلۃ البقری، یہ مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ بھینس یہ گائے کے درجے میں ہی ہے۔ اور چوتھی جو دلیل ہے وہ ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، متوفہ 161 ہجری، وہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقری، یہ بات مصنف عبد الرزاق میں جلد نمبر 4 میں ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تحسب الجوامیس مع البقری، کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اور جو پانچویں دلیل ہے وہ ہے امام مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ تعالی، متوفہ 179 ہجری، فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، یہ موطا امام مالک میں درج ہے کہ یہ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سواء، کہ گائے اور بھینس یہ دونوں برابر ہیں، یعنی ایک قسم کی ہی ہیں۔ تو اس لیے بھینس بھی یہ قربانی کے جانوروں میں شامل ہے۔